ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج زور ہدایت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ذاکرہ غزالہ شرازی صاحبہ، جو کہ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے سحری کی اہمیت بتا رہی تھی کہ سحری کرنے کی کتنی اہمیت ہے اور ثواب ہے اور برکتیں ہیں۔ تو آگے ہی میں سسٹر سے سوال کرنا چاہوں گی کہ رمضان میں صدقے کی کیا اہمیت ہے؟ صدقہ مطلب دینے میں عام دنوں میں اور رمضان میں فرق ہوتا ہے کہ زیادہ ثواب ملتا ہے؟ ہاں جی، صدقہ جو ہے یہ بہت ہی اچھا کام ہے۔ جب صدقہ دیا جاتا ہے تو خالق کائنات بہت ساری مصیبتیں انسان سے دور کر دیتا ہے۔ عام حالات میں بھی ہمیں صدقہ دیتے رہنا چاہیے، لیکن اس کی بڑھ جاتی ہے اہمیت جب ہم رمضان میں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رمضان میں اگر ہم صدقہ دیں گے تو جیسے 70 ہے نا، اگر 7 درجے ہیں تو 70 بن جائیں گے، 70 ہیں تو 700 بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنا بڑھ جائے گا صدقہ۔ اور اس کا صدقے کا ایک جو میں بات آپ کو کہوں گی کہ صدقہ دکھا کے نہیں دینا چاہیے۔ کبھی بھی جب بھی صدقہ دو تو نہایت ہی رازداری سے، بہت رازداری سے، اگر تو آپ نے صدقہ دیا ہے رازداری سے تو وہ اللہ کے پاس آپ کا جمع ہوا ہے۔ اور اگر آپ نے صدقہ دیا ہے دکھا کے لوگوں کو تو قرآن پاک کہتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے پتھر پر مٹی پڑی ہوئی ہو اور تیز بارش آئے اور وہ مٹی صاف ہو جائے۔ اس صدقے کا اتنا بھی آپ کو فائدہ نہیں ہے، بالکل ہی وہ مٹی جیسے صاف ہو گئی ایسے ہی صاف ہو گیا۔ صدقہ جب دینا ہے تو صدقے کی نیت بھی ہونی چاہیے اور صدقہ دینا بھی چاہیے، اور صدقہ ایسے دینا چاہیے، یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ دے اور دوسرے کو خبر بھی نہ ہو کس نے دیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یعنی کہ ایک ہاتھ دوسرے کا مراد یہ ہے کہ میں دے رہی ہوں تو میری کسی دوسرے کو خبر ہی نہ ہو کہ میں نے صدقہ دیا ہے اور کیوں دیا ہے اور کس کو دیا ہے۔ اور کبھی بھی جب صدقہ دو تو اس بندے کو منہ کی طرف نہ دیکھو۔ جب ہمارے امامین صدقہ کسی کو دیتے تھے، کوئی چیز عطا کرتے تھے تو وہ اس سوالی کے چہرے کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے تاکہ وہ شکریہ نہ کرے۔ جیسے ابھی آپ سورہ حلقہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ سیدہ زہرا کے گھر سے 3 دن سوالی روٹیاں لے کر جاتا رہا اور تینوں دن انہوں نے نہ خود کھایا اور نہ خود افطاری کی اور وہ سوالی کو دیتے رہے، اور جب سوالی نے شکریہ ادا کرنا چاہا تو اس کو جواب میں کہہ دیا کہ ہم شکریہ کے لیے نہیں دے رہے، ہم نے دی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دی ہیں، ہم نے تو تمہیں اس لیے نہیں دی کہ تم ہمارے شکر گزار ہو جاؤ۔ جب صدقہ دو تو یہ نہ سمجھو کہ وہ بندہ شکر گزار ہو، بلکہ صدقہ دیتے ہوئے یہ سمجھو کہ میں شکر گزار ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ یہاں پہ سوچیں گے کہ میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ میں شکر گزار ہوں؟ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ خالق کائنات نے آپ کو دیا ہے اور وہ لے رہا ہے۔ اگر ہم وہ ہوتے لینے والے اور وہ ہوتا دینے والا تو کتنا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں تو صدقہ دینا اور بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ صدقات اکٹھے ہوں تو کسی کے کام آ جائے۔ کوئی کسی پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ اور عجیب بات ہے کہ سادات پہ صرف سادات کا صدقہ لگتا ہے، غیر سادات کا لگتا نہیں ہے۔ پچھلے دنوں سے ایک سید زادی جو پاکستان میں ہیں، ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ اس لیے آپریشن نہیں کروا پاتی کہ کیونکہ ان کے پاس اتنے وہ نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی وہ کمر کا آپریشن کروائیں، وہ بیڈ پہ پڑی ہوئی ہیں۔ اور اگر کوئی سید صدقہ دے تو وہ اپنا آپریشن کروا سکتی ہیں۔ بالکل بے شک۔ آپ کال لیجیے۔ جی کال ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نے ذرا بات کرنی ہے عالمہ سے، تو ہو سکتی ہے؟ جی بات کیجیے آپ۔ اوکے، تھینک یو۔ جی بات کیجیے آپ بہن۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بات کرنا چاہتی ہوں ذرا عالمہ سے۔ جی جی میں مشہور فریم بول رہی ہوں۔ جی بسم اللہ بہن، آپ کر سکتی ہیں، بات کیجیے۔ بس بات یہی کرنی ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے اور بہت اچھی باتیں ماشاءاللہ بتا رہی ہیں جن چیزوں۔ جی بات جی میں بات سن رہی ہوں، پلیز بات کیجیے۔
हाँ जी, बस मैंने प्रोग्राम देख रही थी तो माशाल्लाह बहुत कुछ सुनने को मिला है और बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। तो बहुत शुक्रिया। सदके के मुताबिक जो बात कर रही हैं गजाला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग सदका जब देते हैं तो इतना वो यानी बढ़ा चढ़ा के बात करके देते हैं। ये जो आप बात कर रही हैं कि पता ही ना चले, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि जो हम बातें सुन रहे हैं उस पर अमल करें। इलाही आमीन। बिल्कुल। तो बाकी जो कुरान पाक के मुतालिक बता रही हैं और हमें बहुत कुछ इससे मिला है, तो अल्लाह ताला करे कि इनके और भी इल्म में इजाफा करे और हमें सुनने की भी तौफीक अता करे, अमल करने की तौफीक अता करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, तो मेरी तरफ से जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं शुगर की मरीज हूँ और मेरा बहुत दिल करता है कि मैं रोजा रखूं, लेकिन मैं 3 टाइम इंसुलिन लेती हूँ। तो आप दुआ कीजिए कि मेरी बड़ी चाहत है कि मैं रोजे रखूं। तो मेरी बेटी मान जाए। रात भी एक हमारे आलमा ने कहा था कि रोजे रख सकते हैं शुगर के मरीज। मैंने अपनी बेटी को कहा कि मैं रख लूं, लेकिन उन्होंने मुझे इजाजत नहीं दी। तो आप दुआ करें कि इंशाल्लाह खालिक़ कायनात आपको इबादत की तौफीक अता फरमाए और आपको सेहत कामिला से नवाजे। और हम सारे नाजरीन को भी कहेंगे कि इनके लिए दुआ कीजिएगा। इनका बहुत दिल है रोजे रखने पे कि खालिक़ कायनात व तफ़ैल मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद इनको तौफीक दे, ये अपनी इबादत में शामिल हो जाए। आमीन। जी एक और कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बहन कहाँ से बात कर रही हैं? बड़ी जी जी बात कीजिए आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन जी जान, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बहन ने तो क्या बड़ी खुशी हुई, मैं तो कल गाली कर ला मेरी। जी जी ठीक हो बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं? बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बाजी मेरी ज़कात है 10वां हिस्सा, 40वां। 40वां? जी हाँ। अच्छा 100 से 40 पाउंड। 100 में से अब आपके पास अगर 40 चीज होंगे ना तो उसमें से आप एक निकालेंगे। एक निकालेंगे, अच्छा। हम इसकी डिटेल से भी बात करेंगे इंशाल्लाह। सही है, सही है, चलो ठीक। चलें, बहुत शुक्रिया आप। फी अमान अल्लाह। जी जी सिस्टर जी हम बात कर रहे थे सदके के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं ये बात कर रही थी कि वो सैयदादी के बारे में जो मैं बात कर रही थी कि वो पाकिस्तान में हैं और उनको कमर में चोट आई है और वो बेचारी पड़ी भी हैं, ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है। तो अगर हम लोग ठीक तरीके से सदकात निकालते रहें तो ऐसे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा ना हो, क्योंकि वो आंखों से नाबीना है और कोई उनका वो देखभाल करने वाला भी नहीं है। बिल्कुल। तो वो बहुत परेशानी में है। तो हम ये कह रहे थे कि सदकात जब हम निकालते हैं तो हम ये ना सोचें कि हमारा रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क कम नहीं होता। बिल्कुल। लीजिए जी, एक कॉल है। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? हिदायत टीवी। जी हिदायत टीवी है। कौन बहन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं ये नाम नहीं बता सकती, ऑन एयर मेरा नाम आ जाएगा। वैसे अब प्लीज आप ऑन एयर ना कीजिएगा मेरा नाम। जी तो आप ऐसे ही बात कीजिए, आप बात कीजिए। लंदन से बात कर रही हूँ। जी बहन आप क्या कहना चाहेंगी? जी मैं ये आपसे जो आपके मेहमान हैं इनसे पूछना चाहती हूँ एक सवाल कि मेरे भाई हैं और वो ना थोड़े से अपने वालिदैन के काफी गुस्ताख कह लें आप। तो वो जो है मेरे वालिद जो है माजूर हैं, आजकल चल नहीं सकते, तो वो काफी मतलब तंग करते हैं उन्हें। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि कोई मुझे ऐसी दुआ, कोई ऐसा वजीफा बताएं जो मैं करूँ तो उनके दिल में थोड़ी नरमी आ जाए, मेरे भाई के दिल में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपका सवाल पहुंच गया है। अभी थोड़ी देर में आपको जवाब मिलेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जी तो हम बात कर रहे थे सदक़े के लिए कि सदका कितना सवाब कर सकता है आम दिनों से रमज़ानों में। हम ये कह रहे थे कि अगर हम सदका देते हैं तो हम ये ना समझें कि हमारे पैसा कम हो जाएगा जी, लेकिन सदके से बढ़ता है, बेशक रिस्क में इजाफा होता है, रिस्क बढ़ता है। और अगर हम सूद खाएंगे तो हमारा रिस्क कम होगा।
صدقے سے بڑھے گا، اور سود حالانکہ سے وہ کم بیچ میں سے ہوگا۔ نکل رہا ہے۔ ہمیں دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے کہ پہلے زیادہ تھے، اب ہم نے نکال دیے تو کم ہو گئے، کم ہو گئے۔ لیکن وہ کم نہیں ہوتے، وہ بڑھے گا۔ سبحان اور اللہ۔ اگر ہم سود لیں گے، بے شک وہ سود کا پیسہ اس کے اندر آ رہا ہے، اس میں جمع ہو رہا ہے، لیکن وہ کم ہوگا، کیونکہ اللہ کی برکت اس میں سے ختم ہو جائے گی۔ بے شک۔ جب ہم محتاج کو، مظلوم کو اس کا حق دیں گے تو پھر ہماری چیزیں بڑھیں گی۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ایک باغ کا تذکرہ ہے کہ ایک آدمی تھا، یہ میں ترجمہ عرض کر رہی ہوں، جی بے شک۔ ایک آدمی تھا، اس کا ایک باغ تھا، تو جب بھی وہ فروٹ توڑتا تھا تو وہ غریبوں کو، محتاجوں کو، مریضوں کو بیچ میں سے حصے دیا کرتا تھا۔ تو اس کا اتنا باغ بڑا، اتنا اس پہ پھل لائے، وہ اتنا بہترین ہو گیا۔ اچھا، اب وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے 3 بیٹے تھے۔ ان تینوں بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بہت لوگوں کو دیتا تھا، ہم یہ سارا سمیٹ کے گھر لائیں گے۔ ایک دوسرے سے پروگرام بنایا کہ اب یہ کرنا ہے کہ ہم نے جب فروٹ توڑنے جانا ہے تو کسی کو پتہ نہ چلے، نہ غریبوں کو نہ محتاجوں کو۔ پہلے جب وہ توڑنے جاتا تھا تو وہ اطلاع کرتا تھا کہ آؤ بھی تم بھی کچھ لے لو، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اب بتانا نہیں ہے کسی کو۔ یہ سارے تینوں بھائی اندھیرے میں اٹھ کے چلے گئے کہ جی کوئی بندہ نہ آ جائے۔ جب گئے تو جا کے وہاں دیکھا کہ پوری آگ لگ گئی ہے، سارا جل گیا باغ۔ اور وہ کہیں ہمارا باغ نہیں ہے، ہمارا تو بہت اچھا بڑا ٹھیک ٹھاک تھا، سرسبز و شاداب تھا۔ تو جب پتا چلا کہ یہ وہی باغ ہے لیکن اب جل گیا ہے، کیونکہ حقداروں کو حق دینا تم لوگوں نے بند کر بے دیا۔ شک۔ ان کا ایک بھائی سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سبحان اللہ ہم سے اس سے اچھا باغ ہمیں عطا کرے گا۔ تو یہ ہے بات کہ اگر ہم اپنے ہاتھ کو روکیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ کو روکے گا، جی بالکل، پھر ہمیں رزق نہیں مل سکتا۔ بے شک۔ اور اگر ہم اللہ کی راہ پہ دیتے رہیں گے، اللہ کو خوش رکھیں گے اور غریبوں کا خیال رکھیں گے تو خالق کائنات ہمیں رزق عطا فرماتا رہے گا۔ بے شک۔ اور اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم رزق دیتے ہیں تو یہ ہم نہیں ہی دے رہے، یہ تو اس کا ہے، بے شک۔ یہ تو وہ دیتا ہے، یہ تو مال اس کا، یہ تو ہمارے ہاتھوں میں ایک امانت ہے۔ اگر ہم نے امانت کو صحیح رکھا تو یہ زیادہ دیر ہمارے ہاتھ میں رہے گی، اور اگر ہم نے امانت میں خیانت کر دی تو پھر یہ ہمارے ہاتھ میں چھن نہیں جائے رہے گی۔ رزق ہمارا نہیں ہے، ہاں البتہ صدقات دے کے ہم اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ زیادہ ضرور کر سکتے ہیں۔ سرکار علی زین العابدین علیہ السلام اپنی چیزیں لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے، تو کسی نے عرض کیا کہ مولا آپ کے تو گھر میں کافی ضرورت ہے، تو فرمایا میں تو اللہ سے تجارت کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور جو اللہ سے تجارت کرتا ہے وہ اس کو بڑھا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کوئی ہے جو اپنے اللہ سے تجارت کرے، وہ 1 کے 10 اور 10 کے 100 دے دے۔ اور جو یہ صدقہ دینا یہ ایک تجارت ہے خالق کائنات سے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہمارے رزقوں میں معذوروں کا بھی حصہ ہے، مظلوموں کا بھی حصہ ہے، غربا کا بھی حصہ ہے، مریضوں کا بھی حصہ ہے، وہ ہمیں نکالنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے اوپر ہی خرچ کرتے چلے جائیں، بلکہ سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرکار حسن مجتبی سے گفتگو فرماتے ہیں حسن بیٹا، جو آپ سے آ کر مانگتا ہے وہ آپ پر احسان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ مولا امیر المومنین کا، تم پر احسان کرتا ہے۔ تو جناب حسن مجتبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بابا جان اس کی تشریح فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا مال جو تم اس کو دے رہے ہو، یہ قیامت تک یہ مال تمہارا اٹھا کر قیامت میں تمہیں واپس کر دے گا، ماشاء اللہ، سبحان بغیر کرائے کے یہ تمہارا مال قیامت تک پہنچائے گا اور پھر تمہیں واپس کر دے گا، اور قیامت میں تمہیں یہ مال ملے گا۔ تو جو چیز ہم دے رہے ہیں یہ ہمارے آگے جا رہی ہے، بے شک، اس کا ہمیں بدلہ ملنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ ہم یہاں جوڑتے جوڑتے بیچارے مر جائیں، ہم کہیں گے پیچھے والے ہمارا کچھ کریں گے، ایسا مت سوچیے گا۔ بالکل۔ اگر ہم اپنے ہاتھوں سے 1 مٹھی آٹا دیتے ہیں تو ہمارے مرنے کے بعد اگر کوئی 1 بوری آٹے کی دے دے تو وہ مٹھی کا ثواب زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے صدقات کی طرف بڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں جب ہمیں بھوک لگے گی، ہمیں پتہ چلے گا بھوک کیا ہے۔ پیٹ بھرے ہوئے سے پتہ نہیں چلتا بالکل۔ بھوک کیا ہے۔
جب ہمیں بھوک لگے گی تو ہمیں پتہ چلے گا بھوک کیا ہے، گرمی لگے گی تو پتہ چلے گا گرمی کیا ہے، بے شک پیاس لگے گی تو پتہ چلے گا کہ جن لوگوں کے پاس ٹھنڈا پانی نہیں ہے وہ کس تکلیف میں ہے. تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ رمضان میں ہم اپنی افطاریوں پہ اتنا رولا نہ ڈالیں، بے شک اتنی زیادہ خرچے نہ کریں، بلکہ ہم کچھ نہ کچھ اماؤنٹ ایسا کریں جو ہم غریبوں کی طرف بھیجیں، سبحان تاکہ اللہ. ان کی افطاریاں اچھی ہو جائیں، بالکل. ان کی سحریاں اچھی ہو جائیں. بے شک اور بالکل اگر ہم صدقات دیتے رہیں تو مسلمانوں میں تو کوئی بھوکا مار ہی نہیں سکتا. بالکل اگر مسلمان صدقہ دیتے رہیں جس حساب سے اللہ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دیتے رہیں، خمس نکالو، خمس نکالتے رہیں، تو ہم تو کبھی بھوکا کوئی ہم میں سے مار ہی نہیں سکتا. بے شک بالکل اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم صدقہ دے رہے ہیں ہم احسان نہیں کر رہے، ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم نے 5 سوٹ بنا لیے ہیں تو اس میں سے اگر ہم 1 سوٹ نہیں بنائیں گے تو وہ ہم غریبوں کو دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بے وہ شک. جب تک غریب کے پیٹ میں لقمہ رہے گا وہ ہمارے لیے عبادت کرتا رہے، سبحان اللہ. بے شک اور وہ لقمہ لقمہ ہمارے لیے عبادت کرے گا. اور اگر وہ اس جیسے ہم کہتے ہیں کہ فدیہ، فدیہ اس حوالے سے ایک چیز عرض کرتی ہوں. فدیہ جب ہم دینے لگتے ہیں تو ہم بیچارے ایسے گن رہے ہوتے ہیں کہ فدیہ بھی دینا پڑے، تھوڑا ہی دینا پڑے، زیادہ نہ دینا پڑے. تو میں کہتی ہوں کہ ذرا اپنے کھانے کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم کتنا کھاتے ہیں اور اسے بھی بڑھا کر دو نا. بے شک تم تو یہ روزے کا بدلہ دے رہے ہو، خالق کائنات نے تمہارے درجات کو بلند کرنا ہے، تمہارے پہ رحم کرنا ہے، تو تم اپنے سے زیادہ اس کی طرف بھاگو اور زیادہ دو جتنا دے سکتے ہو. اور سبحان اگر اللہ. میں ایک غریب دے رہا ہے تو ضروری نہیں اگر غریب دے رہا ہے تو ایک کھاتا پیتا بھی اتنا ہی دے، بالکل نہیں، وہ اپنی حیثیت سے اور اپنی نیت سے دے. اور اگر نیت خالص ہے تو کام ہو بھی جائے گا. بالکل لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، من ٹن ہوتا ہے، لیکن وہ دے نہیں سکتے. یہ توفیقات کی بات توفیقات. ہوتی ہے. بالکل من ٹن ہوتا ہے وہ نہیں دے سکتے. اور کوئی غریب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں نے 1 روٹی کھا لی ہے، 1 روٹی میں غریب کو دے دیتا ہوں، میرا تو بالکل. 1 سے بھی پیٹ بھر گیا. اور آپ یقین کیجئے گا رزق حلال کھانا عبادت، رزق حلال پیٹ میں بھی عبادت کرتا ہے اور اس سے پیٹ بھر بھی جاتا ہے. بے شک بالکل. اچھا سسٹر، رزق حلال کی بات آئی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ روزہ رکھنا اور پھر افطار کرنا، اس میں بھی رزق حلال ہونا ضروری ہے؟ بالکل رزق حلال، اگر آپ رزق حلال سے افطار نہیں کریں گے تو روزہ پھر آپ کو قبول روزے نہیں کا ہے. ثواب تو نہیں ملے بالکل. گا. اب میں اس طرح سے اس بات کو بیان کرتی ہوں اپنے لیکچرز میں کہ یہ عبادت ہے، بہت ڈیلیکیٹ عبادت ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت ہی کوئی ڈیلیکیٹ چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ احتیاط سے رکھتے ہیں، بے شک. احتیاط سے اٹھاتے ہیں، احتیاط سے استعمال کرتے ہیں. یہ اس کا بہت زیادہ اجر ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں اس کا اجر میں دوں گا. اس کا سونا بھی عبادت، اس کا جاگنا بھی عبادت، اور یہاں تک کہ اگر منہ میں سے کوئی اسمیل بھی آ رہی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پسندیدہ ہے. تو اگر یہ اتنی ڈیلیکیٹ عبادت ہے، اتنی بہترین عبادت ہے، اس کو ہر طرح سے ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. بے شک اس کی حفاظت، رزق حلال ہونا بہت ضروری ہے. جو لوگ افطاریاں بھی کرواتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ رزق حلال سے کروائیں، جس میں سے انہوں نے خمس دیا ہوا ہو، جس میں سے انہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہو، جو ان کو یہ پکا معلوم ہو کہ یہ رزق حلال ہے. سبحان اللہ. اور بے وہ شک. رزق حلال، اگر رزق حلال ہے تو اگر آپ نے اس کو تھوڑا بھی بنایا نا تو وہ زیادہ ہو جائے گا. بے شک اس میں اللہ تعالیٰ اپنی برکت ڈالے گا، اپنی رحمت ڈالے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کے چہرے وہ بیچارے کریمیں بھی لگاتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، سکون میں بھی رہتے ہیں، پھر بھی چہروں پہ ایک ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، برے حال ہیں، بالکل. اور طلب ہے ان کو آگے سے آگے، یہ کام ہے، اس سے ذرا آگے جانا ہے، میں نے اس سے ذرا آگے جانا ہے. تو کئی لوگ ہیں ان کے پاس تھوڑا سا ہوتا ہے، پرسکون ہے، سبحان اللہ. رات کو کھا لیا، انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی خدا دے گا، ضرور کھائیں گے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر تم نے توکل کو دیکھنا ہے تو یہ پرندوں سے سیکھو، بے شک یہ جن کے منہ میں ایک ہی دانہ ہوتا ہے اور ان کی توکل خدا پر ہوتی ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تو توکل کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. توکل ہونی چاہیے اور رزق حلال ہونا چاہیے. اور فرمان ہے
کہ رزق حلال کا ایک لقمہ بھی تمہاری بھوک کو ختم کر دے گا، اور رزق حرام کا کتنا بھی کھا لو گے اور پیٹ میں بھی جا کے تمہیں خرابیاں ہی پیدا کرے گا، بیماریاں ہی پیدا کرے گا. اور حلال رزق تمہارے پیٹ میں تمہاری صحت کا ضامن ہے. تمہارے روزے کو اگر تم نے حلال لقمہ کھایا تو تمہارا روزہ صحیح ہے، اگر حرام لقمہ کھایا تمہارا روزہ گیا. یہ ڈیلیکیٹ عبادت خراب ہو جائے گی. اس کو تو حفاظت کرنی ہے، بے شک. اپنے پردے سے بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان سے بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی ذات سے بھی، اپنے دل سے، اپنے روح سے، اپنے خیالات سے، اپنے بیانات سے، ہر چیز سے حفاظت کرنی. جتنی حفاظت کریں گے ہم اتنی یہ ہماری عبادت بے اچھی ہوگی اور پایہ تکمیل تک پہنچے گی، اور ہمیں اتنا ثواب ملے گا جس کی کوئی حد نہیں ہوگی. اور اگر ہم ثواب اس مہینے میں اگر ہم ثواب نہ لے سکے تو پھر ہم بہت بدقسمت ہیں. بے شک، بالکل. بہت خوب. سسٹر، ہماری ایک بہن نے فون کیا تھا لنڈن سے، نافرمان اولاد ہے، نافرمان بھائی ہے، تو وہ چاہ رہی ہیں کہ ایسی کوئی آپ دعا یا کوئی عمل بتائیے کہ فرما بردار ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ اس کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے. آمین، الہی آمین. اور وہ اپنے والدین کی خدمت کرے. الہی آمین. اور دوسری یہ بات ہے کہ آیت کریمہ، آیت کریمہ کو یہ ابھی ارادہ کر لیں کہ یہ 1,00,000 دفعہ پڑھیں گی، اور انشاءاللہ اس کے پڑھتے ہوئے ہی ان کی حاجت پوری ہو جائے گی. انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ان کو نماز استغاثہ امام زمانہ، جب بھی ہم تنگ ہوں تو ہم امام زمانہ کو بلائیں. بے شک، بالکل. ان کا استغاثہ کریں. جو ابھی میں عرض کر رہی تھی، جو ابھی ہم اٹھتے ہیں سحریوں میں، تو وہ وقت بہترین ہے استغاثہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے. اور وہ استغاثہ امام زمانہ کتابوں میں بھی موجود ہے، وہ دیکھیں اور وہ پڑھیں اور 100 دفعہ تکرار کریں الحمد میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ پڑھیں اور انشاءاللہ العزیز خالق کائنات ان کے بھائی پہ ہدایت نازل فرمائے. الہی آمین. جی سسٹر، امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ جتنے بھی نافرمان اولاد ہیں مسلمانوں کی اور مومنین کی، وہ سب راہ راست پر آ جائیں. اور ہم بات کر رہے ہیں روزے کے حوالے سے. اچھا، روزے میں سسٹر یہ بتائیے کہ پردے کا کتنا حکم دیا گیا ہے، کہ اگر آپ روزہ رکھیں تو آپ بے پردہ پھرنے اور پردہ کرنے میں کیا مطلب ان کا؟ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ بہت ہی نازک عبادت ہے، اور اتنی اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. بے شک، بالکل. جتنی حفاظت کر سکتے ہیں وہ. جیسے یہ ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ہمیں بہت زیادہ پردہ کرنا ہے. پردہ تو ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے، خاص طور پہ ہمارے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو. اور وہ اتنا پردہ روزے کے لیے ہمیں ضروری ہے جتنا نماز کے لیے ضروری. سبحان اللہ. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، تو اتنا ہی پردہ ضروری ہے. اور میں یہ عرض کروں گی اپنے خواہران کے سامنے کہ یہ جو پتلا سا دوپٹہ ہم کر کے پھر پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارا بال تو کور نہیں ہوتے، وہ تو حقائق کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایسا دوپٹہ اوڑھیں یا ایسا اپنی چادر اوڑھیں جس سے ہمارے بال حقائق نہ کریں اور ہمارے جسم کا کوئی حصہ وہ حقائق نہ کر رہا ہو. بلکہ کہا گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جو امام زمانہ کے ظہور کے قریب ہوگا. وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں پہنیں گے بلکہ ننگے ہونے کے لیے پہنیں گے. پہنا ہوا انہوں نے لباس ہوگا لیکن ننگے ہونے کے لیے پہنا ہوا ہوگا، کیونکہ وہ اتنا ٹائٹ ہوگا اور ایسا ہوگا کہ وہ ان کا پورا جسم اس میں حقائق کر رہا ہوگا، وہ نظر آ رہا ہوگا جسم. چاہیے یہ کہ اگر ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں تو ہم پھر اپنی بازوؤں کو بھی ڈھانپیں، اپنے بازوؤں کا بھی پردہ باقاعدہ کریں. اور وہ ہمیں پردہ کرنا ہے، نماز کے لیے بھی کرنا ہے، گھر سے باہر نکلیں تو پھر بھی کرنا ہے. تو ہمیں اگر ہم نے اپنے گناہوں کو اس رمضان میں کم کرنا ہے تو پھر نیکیوں کو زیادہ کرنا ہے. بے شک. سبحان تو پردہ ضروری ہے، اپنے جسم کا پردہ، اپنا پورے کا پورا واجب پردہ ضروری ہے روزے کے لیے.
اور وہ کوئی بیجا سنگھار نہ کیا جائے, بیجا ایسا نہ کیا جائے کہ نظریں آپ کی طرف اٹھیں, ایسی پرفیوم نہ لگائی جائے کہ جس کے لیے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں, کیونکہ آپ تو عبادت میں ہیں, چاہے آپ کام کر رہے ہیں, آپ محنت کر رہے ہیں, آپ مزدوری کر رہے ہیں, لیکن آپ عبادت کر رہے ہیں اور عبادت کے تقاضے ہیں. بالکل, عبادت کے وہ تقاضے آپ کو پورا کرنے ہیں. تو اس میں یہ بھی ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پردہ کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ بیکورڈ ہے. نہیں, ہمیں کانفیڈینس ہونا چاہیے. بہت خوب. جتنا ہمیں کانفیڈینس ہوگا کہ جی ہم چادر کیے ہوئے ہیں, یہ ہمارا مذہب کا لباس ہے, ہم نے اوڑھی ہے تو ہمیں بہت خوش ہیں ہم اس پہ, یہ ہماری پہچان ہے, ہم خوش ہیں اس پہ. تو اس طرح اگر ہم کانفیڈینس سے کوئی کام کریں گے تو وہ کام ہمیں خوبصورت لگے گا. بے شک. اور ہماری بیٹیاں جو اوڑھتی ہیں, ثقاف اوڑھتی ہیں, حجاب کرتی ہیں, بہت پیاری لگتی ہیں, بہت منفرد لگتی ہیں, بہت اچھی لگتی ہیں. بالکل. اور مسلمان کا ایک طریقہ ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک طریقہ ہے, وہ ہمیں اچھا لگنا چاہیے, بے شک, ہمیں پسند آنا چاہیے, اور وہی ہمیں خوبصورت لگتا ہے. بہت اور چہرے نورانی لگتے ہیں, خوبصورت لگتے ہیں, اور راستے میں گزرتی بچیاں بھی اتنی پیاری لگ رہی ہوتی ہیں, دل چاہتا ہے آگے بڑھ کے ان کو سلام کیا جائے. بے شک, بالکل. یہ ہماری ایک اسپیشلٹی ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم ہر کوئی ہمیں دیکھ سکے. نہیں, ہم تو کچھ ایسے ہیں مسلمان, ہم تو کچھ ایسی عورتیں ہیں, ہم تو ایسی پاکیزہ عورتیں ہیں, ہم باپردہ ہیں, ہر کسی کی نظر ہم پہ نہیں پڑ سکتی. جی سسٹر, ایک کال ہے. ہلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. یا علی مدد. وعلیکم السلام یا علی مدد. جی کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں پاکستان سے صبا بات کر رہی ہوں. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں رمضان شریف کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں آپ میرا ٹیلیویژن کو, آپ سسٹرس کو. بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت مبارک ہو. جی, اور مجھے قرآن علی وارث کو انوائٹ کریں, ریکویسٹ ہے میری پلیز. چلیں انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. آپ کچھ اور بات کرنا چاہتی ہیں؟ اور میری نہیں بس شکریہ, میری بیٹا جی کے لیے دعا کر دیجیے گا, ان دن میں طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اللہ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, آپ سلامت رہیے. آپ نے اتنی دور سے کال کیا, آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں زور ہدایت, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ذاکرہ, جو کہ بہت ہی مفید اور فائدہ مند گفتگو کریں گے. لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف. آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے, اور ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد.